عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے کے نام پہ سیاست کا مقابلہ سیاست سے نہیں، سیاست کا مقابلہ چادر کھینچنے سے، خونریزی کرنے سے اور عزتوں کی پامالی سے شروع کیا ہے۔ سر یہ میرے پاس رپورٹ ہے HRCP 2020 کی، سر اس کی ریسرچ کہتی ہے کہ 90% پاکستانی خواتین نے کہیں پر بھی زندگی کے کسی حصے میں ڈومیسٹک وائلنس کا وہ شکار ہوئی ہے۔ تو اسپیکر صاحب، جب 90% خواتین کہیں پر ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئی ہیں، وہاں پہ کوئی آدمی جس کا ذہنی توازن شاید درست نہ ہو اور اپنا آپ کو بڑا امپاورڈ سمجھتا ہو، میل شوونزم ہے، وہ بند دروازوں کے پیچھے کسی خاتون کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرتا ہے تاکہ اس کی چیخیں سنائی نہ دیں۔ جب گھر کے بڑے اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں کہ تم نے خاتون کے اوپر تشدد کیوں کیا، تو سر وہ بھی منہ چھپائے پھرتا ہے۔ لیکن پاکستان ایک ایسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے جس میں نواز شریف کی ماں پہ، جس میں شہباز شریف کی ماں کے اوپر خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے، ان کی چادر کھینچی جاتی ہے، ان کو پر واٹر کینن استعمال کیے جاتے ہیں، لاٹھی چارج ہوتا ہے، ان کو پر FIR کی جاتی ہے، چادر اور چار دیواروں کو پامال کیا جاتا ہے، لیکن کسی کو شرم نہیں آتی ہے، کسی کو شرم نہیں آتی ہے۔ اسپیکر صاحب، کہا گیا کہ جی سیاست میں سب کا حق ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ٹالرنس ہونی چاہیے۔ اگر ٹالرنس ہونی چاہیے تو اسپیکر صاحب، کسی کے ساتھ تو کسی کے والد صاحب، کسی کے دادا صاحب کوئی وزیر تھے، پاکستان کی خدمت کی تھی، کہیں پر کسی کا جو ہے وہ پیری مریدی کا معاملہ ہے، کہیں پر جو ہے وہ کسی وزیر اور مشیر کے یا کسی کا کہتا ہے کہ جی میں فلانے تمندار سردار کا بیٹا ہوں اور بیٹی ہوں۔ لیکن اسپیکر صاحب، میرا سوال ہے کہ اگر میں NA 185 پہ زرتاج گل وزیر ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑنا چاہتی ہوں تو کیا ڈیرہ غازی خان میرے لیے نو گو ایریا تھا کہ آپ میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو بھی اغوا کریں، آپ میرے گھر کا محاصرہ کریں، جب میں گھر سے نکلوں تو آپ میرے اوپر لاٹھی چارج کریں؟ پورے ڈیرہ غازی خان نے دیکھا کہ پورے ڈیرہ غازی خان کی جتنے بھی پولیس انفورسمنٹ تھی، انتظامیہ تھی، وہ ایک سائٹ کے اوپر کھڑی تھی اور مجھے پاکستانی چوک پہ کارڈن آف کر کے اکیلا وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ کسی کو شرم نہیں آئی ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں وہاں پہ پڑا۔ جب گھر سے باہر نکلو تو کہتے ہیں کہ آپ NOC دو۔ کون سے آئین قانون میں اسپیکر صاحب ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنے کے لیے آپ کو NOC چاہیے؟ باپ دادا نے مسجد بنوائی، نمازوں کے اوپر دروازے بند کر دی کیونکہ یہ زرتاج گل کے گھر کے سامنے جو وہ مسجد ہے۔ وہاں پہ مارکیٹ تھے تو مارکیٹ کے دروازے بند کر دیے، انہوں نے کہا عید اور چاند رات کے اوپر بھی یہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کیونکہ شاید یہ اس مارکیٹ میں یہاں پہ زرتاج گل رہتی ہے۔ میرے خاندان کی خواتین اسپیکر صاحب ہمارے کے پولیس آئی تو وہاں کے سارے وہ باپردہ خواتین گھر چھوڑ کے چلی گئیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست کا حق ہے، مانتے ہیں ہم بینظیر بھٹو صاحبہ کی ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ پہلے وزیر اعظم تھی خاتون، لیکن ایک دوسری بھی تو ہے نا جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جو کہتی ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے۔ ریڈ لائن کے بعد آپ یہاں پہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے سامنے محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر کرتے ہیں۔ شکر ہے اسپیکر صاحب، اسپیکر کے محترمہ فاطمہ جناح کے جو اپوننٹ تھے نا وہ ہندو تھے، وہ انگریز تھے، وہ کچھ تو وزادار تھے۔ یہاں پہ وزاداری کا مجھے عالم بتائیں، یہاں پہ آپ مجھے وزاداری کا عالم بتائیں اسپیکر صاحب کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاکستان میں بھی خواتین کو سیاست کی اجازت ہے۔ یہ امریت کا ذکر کرتے نا، کل کو کہہ رہے تھے کہ جی کسی کو نکال کے آپ قبر سے پھانسی پہ لٹکا دو، تو مشرف دور میں سب سے زیادہ خواتین کو یہاں پہ ریزرو سیٹ دے گئی۔ بدترین امریت کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی، بینظیر بھٹو کے دور کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی، عمران خان میرے لیڈر کی حکومت میں خواتین کو سیاست کی اجازت تھی۔ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کابینہ میں کوئی منسٹر بنی ہے تو وہ عمران خان کے دور میں بنی ہے۔ میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب ان کو چپ کرائیں۔ آرڈر ان دا ہاؤس، محترمہ آپ بولیں۔ اسپیکر صاحب میں صرف سوال پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب نواز شریف کا دور آئے گا، جب شہباز شریف کا دور آ گیا تو کیا خواتین کے اوپر سیاست کے دروازے بند ہوں گے؟ ہمیشہ ان کی کریکٹر اساسینیشن ہوگی، ہمیشہ ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا؟ میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب، میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں
کہ ریحانہ ڈار صاحبہ جو سیالکوٹ میں جس کا تو 9 مئی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, بیٹے کی سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی, والدہ کی عمر کے ایک خاتون ہے, آپ نے یہاں پہ ایک بندے کو جتوانے کے لیے پولیس کے ذریعے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, آسمان بھی کانپا ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کون سی سیاسی برتری حاصل ہوگی ریحانہ ڈار کو آپ کو گھسیٹتے ہوئے اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے. اسپیکر صاحب, ہم نے تو سنا تھا کہ فلسطین میں, کشمیر میں, مقبوضہ جگہوں پہ یہودی اور ہندو جو خواتین کے خلاف ٹارچر کرتے ہیں, ان کو ہراس کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی جو ہے اس کے اوپر برتری حاصل ہو جائے. اسپیکر صاحب, میرا سوال ہے اسپیکر صاحب کہ جب عالیہ حمزہ کو, پڑھی لکھی خاتون انجینئر ہے, جب عالیہ حمزہ کو ان کی 3 بیٹیوں کے سامنے رات کو اس کے بیڈ روم سے بالوں سے کھینچ کر مرد پولیس والوں نے سیڑھیوں کے اوپر گھسیٹا, تو میں شہباز شریف سے پوچھنا چاہتی ہوں کون سی سیاسی برتری آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر حاصل ہو گئی. اب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. اسپیکر صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, ایکس منسٹر ہے ہیلتھ کی, اور وہ اس قوم کی خدمت کر چکی ہے, کینسر کی سروائیور ہے, ایک لیڈر خاتون ہے. آج وہ خاتون, ایک ضمانت اس کو نہیں ملتی جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پڑھی لکھی خاتون یہاں پہ سیاست کے اندر نہ آئے, اس کے اوپر دروازہ بند کر دیا جائے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں فارم 47 والے وزیر اعظم سے کون سی سیاسی برتری آپ کو حاصل ہو گئی. اسپیکر آرڈر ان دا ہاؤس پلیز سنیں, آنریبل ممبر بول رہی ہیں, سنیں جی, آپ جاری رکھیں پلیز. اسپیکر صاحب, میں یہاں پہ بشرا بی بی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. خاتون اول رہ چکی ہیں, حیادار عورت ہے, باپردہ عورت ہے. لاکھ اختلاف ہوگا ان کا, لاکھ اختلاف ہوگا اسپیکر صاحب ان کا, شہباز شریف کا, نواز شریف کا, لاکھ اختلاف ہم سے ہوگا. عمران خان سے نفرت بھی ہوگی, کیونکہ عمران خان جیسے بہادر لیڈر تو یہ ہے نہیں, تو چلو آپ کو سیاست میں نفرت ہوگی. اسپیکر صاحب, میرا سوال ہے کہ دشمنی میں آپ اتنے گر گئے کہ آپ نے نکاح جیسے سنت نبوی, آپ نے اس کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا. کوئی باپردہ خاتون بھی آپ کے شر سے محفوظ نہیں رہی. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فارم 47 والے وزیر اعظم سے کہ آپ نے باپردہ خاتون کی عدت کے نکاح کے کیس کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے دشمنی کی نظر کر کے خواتین کو آپ نے کیا پیغام دیا ہے. طیبہ راجہ, صنم جاوید, عائشہ بھٹا, میں ہزاروں کے نام لینا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب. وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, اور آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, سب نے بولنا ہے, ہر کوئی اپنی باری میں بولے. جی اسپیکر صاحب, عالیہ حمزہ, عائشہ بھٹا, صنم جاوید, اسی طریقے سے سر طیبہ راجہ, وہ پولیس کی کسٹڈی میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور طیبہ راجہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کو کوئی پولیس آفیسر کوئی ریپ کی ویڈیو بھیجتا ہے. آپ نے اس خاتون کی ماں کے تہجد کے ٹائم پہ آنسو کا کون حساب دے گا؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست و خواتین کی, یہ علمبردار ہے خواتین کی سیاست کے, یہ کمیٹی بنائیں گے سیاست خواتین کی. مجھے بتائیں اسپیکر صاحب, جو وزیر اعظم, جو نون لیگ 14 شہیدوں کا خون کر کے خواتین کے سر سے چادر اتار کے کرسی کے اوپر بیٹھی ہو, تو میں بتانا چاہتا ہوں نہ تمہاری کرسی رہے گی, نہ تمہاری بیٹیوں کے سر کے اوپر چادر رہے گی, کیونکہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں, عزت سب کی ہوتی ہے. یہ اسپیکر صاحب میں آپ کو ذرا فیکٹس اینڈ فگر بتانا چاہتی ہوں. یہ 21 اپریل 2024 کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے, پی ڈی ایم کی 2 سال کی, انکلوڈنگ ان کی جماعت کی, پی ایم ایل این کی. سر, اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ خواتین قیدیوں میں 60% اضافہ ہوا ہے. واٹ اے شیم. آپ نے مہنگائی تو کر دی, کتنی شرمناک بات ہے کہ آپ سے ملک تو سنبھالا نہیں جا رہا. آپ کشمیریوں کا خون کرتے ہیں, آپ خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹتے ہیں, آپ کسانوں کی پٹکی اتارتے ہیں, لیکن آپ کے پورٹ فولیو پہ ماشاءاللہ سے کیا ہے کہ 60% خواتین کا اضافہ ہوا ہے قیدیوں میں. اس کا حساب ہمیں کون دے گا؟ چلیں چھوڑے, ہم نہیں مانتے, آپ ہماری رپورٹ کو, ہماری اس بات کو یہ رد کر دیں, کیونکہ میں تو پی ٹی آئی کی ہوں. ذرا اپنے مائی باپ,
अमेरिका सुपर पावर की स्टैंडिंग कमेटी की जरा इनकी रिपोर्ट पढ़े। ये जी स्पीकर साहब, ये स्टेट डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी की रिपोर्ट्स हैं। जरा ये PMLN का मैं आपको जरा इनका पोर्टफोलियो बताना चाहती हूँ। वो कहते हैं इनकी नून लीग की पहली हुकूमत का खासा है अगवा, अबडक्शन, दूसरा है जाली मुकदमात, तीसरा है सियासी मुखालफिन का कत्ल, फिर है दौरे हरासत जिस्मानी रिमांड, फिर है सियासी कारकुनान को हरासा करना, जमानत मिलने के बावजूद दोबारा गिरफ्तार करना, जजों पर इंसाफ न करने के लिए उनके वीडियोस बनाना, शहरियों की जिंदगी को में गैर कानूनी तौर पर मुदाखलत करना, सहाफियों को सच बोलने से रोकना, एहतजाज और नकलो हरकत को रोकना, सियासी सरगर्मियों से ताकत के जोर पर रोकना और माशाल्लाह रिश्वत, भत्ताखोरी और अकरबा परवी, ये इनका पोर्टफोलियो है PMLN का। और ये यहाँ पे आके जाते हैं इमरान खान का मुकाबला करने के लिए। शुक्रिया। नहीं सर, मुझे सर 5 मिनट चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर। वाइंड अप करें, रिक्वेस्ट है सर, 1 मिनट में वाइंड अप करें प्लीज। सर 5 मिनट रिक्वेस्ट है प्लीज। अभी आपके ज़हन कुरैशी साहब ने अभी बोलना है, आप प्लीज वाइंड अप करें। सर मेरी पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमें तमाम खवातीन की रिपोर्ट दी जाए, उनकी हेल्थ की रिपोर्ट दी जाए और हमें यह बताया जाए कि उनको कितना जो है वो काउंसिल जमानतों के लिए उनको कितना जेल के अंदर 15 से 20 हज़ार खवातीन जो हैं, हमें उसका हिसाब बताया जाए। हम इनकी रिपोर्ट के ऊपर यकीन नहीं करते क्योंकि PDM और स्पेशली PMLN की वजह से तो खवातीन के साथ मजालिम हो रहे हैं। यहाँ पे किसी ऐसे इंडिपेंडेंट इदारे को इन्वॉल्व किया जाए जो हमें इस रिपोर्टिंग में मदद दे। दूसरा सर 22.5 मिलियन जो बच्चियां स्कूलों से बाहर हैं, उसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो स्कूल की बच्चियों की है। सर हमें उसका टारगेट बताया जाए कि कब होगा। सर तीसरा, खवातीन सियासतदानों को, सर 1 सेकंड सर प्लीज, खवातीन सियासतदानों को सर जब आप गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, खुदा का वास्ता सर कोई मर्द नुमाइंदा या कोई सर एहलकार जो है उनको ना घसीटे, ना उनको सर हरासा करे, बल्कि सर उनको बुलाएं, खुद खवातीन जो है वो जाके थाने में पेश हो जाएगी। सर आखिर में अपने डेरा गाजी खान के गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं आपसे 2-2 मिनट करके हिसाब मांगती हूँ, लेकिन सर अगर मेरे डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने मुझे इमरान खान के नाम पे वोट ना दिया होता तो आज जो सरदारों ने मेरे लिए गड़ा खोदा था वो खुद उसके अंदर शुक्र गिर चुके हैं। आखिर में सर कि मेरे लीडर इमरान खान के नाम